بہت سے مسائل وہ ہیں جو امت کے خاطر آپ نے چھوڑے. مثلا ابن ہشام کی روایت ہے، تاریخی روایت ہے کہ اگر میرا عمل امت کے لیے نمونہ نہ بنتا تو میں میرے چچا حمزہ کو ویسے ہی چھوڑ دیتا، دفن نہ کرتا، یہاں تک کہ چرندے اور درندے اور پرندے آ کر میرے چچا کو کھا جاتے، اور قیامت کے دن میرا چچا ان جانوروں کے پیٹ سے نکل کر آتا اور میں یہ کہتا کہ اللہ یہ ہے وہ میرا چچا کہ جس نے میرے دین کے لیے قربانی دی تھی. لیکن میرا طریقہ چونکہ امت کے لیے نمونہ بننے والا ہے، اگر میں دفن نہیں کروں گا تو میری امت بھی اس سے استدلال کر کے دفن نہیں کرے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دفن فرمایا. بہت ساری روایات ایسی ملتی ہے. فرمایا میں اپنے باب میں سختی پسند کرتا ہوں، امت کے باب میں سہولت پسند کرتا ہوں. اپنے باب میں سختی، آپ کا مسئلہ تو یہ تھا کہ رات میں بہت دیر کھڑے رہتے تھے، حتیٰ ورمت قدمہ ہو، آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، خون نیچے اتر آتا تھا. اور عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی عبادت، میرے محبوب اتنی عبادت، آپ کے کون سے گناہ ہیں کہ اتنی عبادت کرنے کی آپ کو ضرورت پڑی؟ فرمایا گناہ کی معافی کے لیے عبادت نہیں ہوتا، فرمایا شکر گزاری کے لیے عبادت ہوتی ہے. افلا اکون عبدا شکورا، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا، میں شکر گزاری اس کی نہ کروں. اور امت کے باب میں کیا کہا؟ امت کے باب میں حضرت کا حال یہ ہے کہ اتنی مختصر نماز پڑھاتے تھے. فرمایا فإن فيكم الضعيف والمريض وذا الحاجة، حتیٰ کہ بچے کے رونے کی آواز آئے تو بھی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. امت کے باب میں آپ نے یہ، اور اپنے باب میں بہت طویل نماز پڑھی. امت کے باب میں تو یہ فرمایا کہ افطار ہو جائے غروب آفتاب پر روزہ افطار کر دو، روزہ افطار کرو. اور آپ کے بعد میں بخاری شریف کی روایت ہے صوم وصال رکھتے تھے. صوم وصال کس کو کہتے ہیں؟ صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ سحری نہ افطاری، بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں مسلسل، رات میں بھی روزہ دن میں بھی روزہ. آج صبح سحری کھائی ہے تو 5 دن کے بعد افطاری، یہ صوم وصال. مسلسل نہ سحری نہ افطاری. ہم ایک دن میں پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں کئی دنوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باب میں. اچھا صحابہ کرام تو عاشق تھے نا، تو ذرا نقل اتارنے لگے، صوم وصال رکھنے لگے. دوسرے ہی دن بے ہوشیاں طاری ہونے لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں میری نقل نہ اتارو. تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ غروب آفتاب تک، صبح سے غروب آفتاب، بس اس سے آگے نہیں. کیوں؟ مجھ پر قیاس نہ کرو. انی اطعم و اسقا، مجھے تو کھلایا پلایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے مجھے بھوک نہیں لگتی. اب کیا مطلب انی اطعم و اسقا؟ یطعمنی ربی و یسقین، میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے. بعض محدثین نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ یعنی جنت کی نعمتیں کھلائی جاتی ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں تو جنت کی نعمت کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ دنیا تو دنیا ہے، دنیا میں کھانے سے تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کھانے سے تو روزہ ٹوٹنا ہی چاہیے. بعضوں نے دوسرا جواب دیا، بعض محدثین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی یادوں میں اتنے مستغرق ہو جاتے تھے، اتنے مستغرق ہو جاتے تھے کہ آپ کو کھانے پینے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی. یہ جواب ہو سکتا ہے اور اس کو سمجھنا آسان ہے. دنیا کی فاسق محبت میں کسی محبوبہ پر فریفتہ ہو جاتا ہے تو رات دن گھومتا رہتا ہے، کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی. نبی کا عشق اپنے مولا کے ساتھ، وہ عشق تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مجھے بھوک ہے پیاس ہے، کچھ نہیں. اور عشق میں اب یہ کیسے؟ اس کے لیے تو اس مقام پر پہنچنا پڑے جو مقام ولایت کہا جاتا ہے.